عدلیہ کے اندر بھی جو دراڑ ہے وہ مزید واضح ہوتی جا رہی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جو حکومت لائی ہے اس نے اس معاملے کو مزید ایگریویٹ کر دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے اس نئے آرڈیننس کے تحت ایک بینچ بنایا۔ منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ اس بینچ کے اعتراض کر کے اس کا حصہ نہیں بنے۔ ان کی غیر موجودگی میں 63A کے ریویو کے حوالے سے ایک بینچ ترتیب دے دیا گیا۔ اب اس بینچ کے حوالے سے یا اس کی مستقبل کے بارے میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا اس کے اندر جسٹس منیب فیوچر میں بیٹھیں گے یا وہ اس سے ریکیوز کر لیں گے، اور ایڈ ہاک ججز جو لا رہے ہیں موجودہ سرونگ ججز کی جگہ پر، جن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چونکہ پینڈنگ کیسز بہت زیادہ ہیں تو بیک لاگ کو ختم کرنے کے لیے ان کو لایا جا رہا ہے، اس کی بجائے ان کو ان اہم آئینی معاملات کے اندر بینچز میں انکلوڈ کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے اس حوالے سے ہم نے دیکھا اس ہفتے میں ہنگامہ خیز واقعات ہوئے، جس میں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اور آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان جو ان آل پروبیبلٹی 45 دن کے اندر نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، بڑے واضح طور پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے انہوں نے پوزیشنز لے لی ہیں۔ یہ صورتحال کیا پاکستان کی سیاست پہ کوئی یونیک ہے، کوئی انوکھی ہے؟ ہمارے ہاں جو 75 سال سے مختلف آئینی اور سیاسی بحران آتے رہے ہیں، تو اس کی مماثلت کچھ قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ سجاد علی شاہ صاحب کے جو 97 کے اندر ان کے ساتھ سپریم کورٹ میں چونکہ وہ مائنورٹی میں تھے اور باقی جج صاحبان نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، کچھ اس طرف صورتحال بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ حامد خان صاحب اس کے بارے میں بہت کلیئرلی بات کر رہے ہیں، سنیے۔ پرابلم تو یقینی طور پر ہے، اس وقت جو چیف جسٹس کا رول ہے بہت ہی افسوسناک ہے اور وہ خود اپنی عدالت کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے۔ یہ وہی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں جو کہ 1997 میں پیدا ہوئی تھی، جب سجاد علی شاہ اپنے ساتھ چند ایک ججز کو لے کر 3-4 ان کے ساتھ میجورٹی کے خلاف اس نے ہر طرح کا جو تھا وہ تہیا کر لیا تھا۔ الٹیمیٹلی پھر میجورٹی پرویل کر گئی تھی اور اس کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ سجاد علی شاہ صاحب کے معاملے میں ہوا کیا تھا، تاریخ کے جھروکوں سے کوئک ایک ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سجاد علی شاہ صاحب 4 جون 1994 سے 2 دسمبر 1997 تک پاکستان کے 13ویں چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف حکومت کو گھر بھیجا تو سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ نے نواز شریف کی حکومت بحال کی، لیکن سجاد علی شاہ صاحب واحد جج تھے جنہوں نے مخالفت کی۔ 1994 میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے سینیورٹی لسٹ میں 4تھے نمبر پر موجود سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس تعینات کر دیا تھا۔ 96 میں صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کی تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ پھر اختلافات کہاں سے شروع ہوئے؟ اختلاف شروع ہوتا ہے 1997 میں، جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے نواز شریف کی ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت پر توہین عدالت کا ان کو مرتکب قرار دے دیا۔ اختلاف یہاں سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد سجاد علی شاہ اور نواز شریف میں اختلافات کی ایک وجہ چیف جسٹس کی خواہش کے برعکس خصوصی عدالتوں کا قیام بھی بنا۔ جو تیسرا بڑا اہم اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ 97 میں جب نواز شریف کی حکومت نے صدر مملکت سے اسمبلی کی برطرفی کا اختیار واپس لیا تو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں ان اختیارات کو بحال کر دیا۔ تاہم اسی روز سپریم کورٹ کے ایک دوسرے بینچ نے جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں ان اختیارات کو معطل کر دیا، اور اس فیصلے سے سجاد علی شاہ کے نہ صرف نواز شریف صاحب سے بلکہ عدلیہ سے بھی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ ان حالات میں عدالت عظمیٰ بظاہر منقسم نظر آئی اور اکثریتی ججوں نے سجاد علی شاہ کو بطور چیف جسٹس تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس کے بعد جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پہلے سجاد علی شاہ کو کام سے روک دیا اور پھر 10 رکنی بینچ نے ان کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی مسترد کر دیا تھا۔ پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے اس کے علاوہ 63A کے بارے میں اور آئینی کورٹ کے بارے میں۔ بڑی واضح پوزیشن لے لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ یہ آئینی کورٹ کا قیام بھی ہونے جا رہا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو آئینی کورٹ حکومت لانا چاہتی ہے، آج بلاول نے کہا کہ کچھ ہونا ہو آئینی کورٹ تو آئے گی ہی آئے گی، وہ جس طرح سے بھی وہ قانونی ترمیم لے کر آئے وہ مینج کرے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ آئینی کورٹ کی گنجائش ہے، کیا ہونی چاہیے ہے؟ کیا واقعی کیسز کا اتنا زیادہ بیک لاگ ہے، آئینی معاملات اور جو روز برا کے جو دیگر کیسز ہیں وہ اتنے گڑبڑ ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے ایک علیحدہ کورٹ بنا دینی چاہیے؟ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ میرے خیال میں یہ جو آئینی کورٹ کا یہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بونافائیڈی ریزن مجھے نظر نہیں آتی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے صرف کانسٹیٹیوشنل کیسز کو فوکس کرتے ہوئے
दूसरे केसेस को इग्नोर करने को एड्रेस करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बेंच बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 या 7 जजेस का, जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड केसेस सुने, और बाकी आप उसकी तादाद बढ़ा के, जजेस की जो ये सोच रहे थे कि तादाद भी बढ़ा दें, तो आप उनको एपलेट वर्क दे सकते हैं। तो जहां तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसको अगर आप बनाएंगे तो पाकिस्तान की जितनी जुडिशियल हिस्ट्री है, जितने केसेस हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। आइन की इंटरप्रिटेशन हुई है, सही होना गलत होना एक अलग एस्पेक्ट है, मुझे भी बहुत सारे केसेस से पर्सनली मैं एग्री नहीं करता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड by the Supreme Court, and in other words, the Constitution is what is interpreted by the Supreme Court, and likewise is the law, और वो बाइंडिंग है सब पे। आर्टिकल 190 में सब ने सुप्रीम कोर्ट की एड में उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी ये जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है, और खास तौर पे ये अक्टूबर को सामने रखते हुए ये जो फायर फाइटिंग की जा रही है, मेरा ख्याल है इससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, खास तौर पे जुडिशरी। लेकिन इस वक्त तो जो डिबेट है, कल से हम सुन रहे हैं जब ये डिटेल जजमेंट आई है, तो डिबेट तो ये है कि क्या इस आइन को बनाने वाली पार्लियामेंट सुप्रीम है या इस आइन की इंटरप्रिटेशन करने वाली सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जो उनकी इंटरप्रिटेशन है उसको मुकद्दम रखना चाहिए है। हुकूमत कह रही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो स्पीकर साहब खत लिख रहे हैं, जो वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, उसको मुकद्दम समझा जाए। मेरा ख्याल है ये सारे के सारे पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं और रेट्रिक है पॉलिटिकल, और इस बात का जवाब कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली देता है। लेजिस्लेशन करना मुकन्ना का हक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको परमिट करता है, दे कैन लेजिस्लेट, देयर पार्लियामेंट इज सॉवरन नॉट सुप्रीम। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का ये मतलब नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को उसकी इंटरप्रिटेशन का हक देता है तो पार्लियामेंट उससे डिसएग्री कर जाए, उसको रिव्यू में रिवर्स करवाए बगैर। ये सिचुएशन जो है, ये इससे बेस्ट एग्जांपल एनार्की की और कोई नहीं हो सकती कि आप अपने आईनी इदारों को रिस्पेक्ट करना बंद कर दें। जहां तक इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो अमेंडमेंट की गई है उसको नलिफाई करने के लिए, तो ये इनका हक है कि वो उस पर अमेंडमेंट करें। और ये देखना, ईसीपी इज अगेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसने देखना है कि उसने इस एनेक्टमेंट को फॉलो करना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना है। अगर आप मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे ख्याल में तो जो एनेक्टमेंट की गई है वो डिफेक्टिव है, सिंपली फॉर द रीजन कि ये जो लेजिस्लेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन से सबऑर्डिनेट है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रेट की हैं प्रोविजंस वो कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, और जिनको मुतसादम कहा है कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे रूल 94 को कहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया गया। इसलिए एक सिंपल लेजिस्लेशन से इस जजमेंट को ऑब्लिटरेट नहीं किया जा सकता या उसको इनफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता।